وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 11۔ آج کا موضوع، کیا ہم خاص مقرب الہی بن سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، سو ایک دائیں جانب والے دائیں جانب والوں کا کیا کہنا۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 10۔ والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، اور یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ فی جنات النعیم، اس بہشتوں میں ہوں گے نعمتوں والی۔ سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، اور تختوں پر، لال و یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئینہ، تکیہ لگائے ہوں گے۔ علیہا، ان کے اوپر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور نوجوان خدمتگار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ یطوف علیہم، چکر لگائیں گے، یعنی پھریں گے ان کی خدمت کے لیے۔ بے اکوابن، آب خوروں کے ساتھ، و اباریق،
کوزے، وکأس من معین اور پیالے صاف شراب کے گلاس لے لے کر، لا یصدعون عنہا اس شراب سے سر نہیں دکھے گا، سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون اور نہ بیجا بولیں گے، نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، وفاکہۃ مما یتخیرون اور میوے ہوں گے جس طرح ان کو پسند ہوں گے، وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس قسم سے وہ چاہیں گے، بحور عین اور عورتیں ہوں گی بڑے آنکھوں والی، کأمثال اللؤلؤ المکنون جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے، یعنی جو عمل وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما وہ نہ وہاں بیہودہ بات سنیں گے نہ گالم گلوچ ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما لیکن یہ سلام اور سلام، یعنی سلام سلام ہوگا اور کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، سابقون یعنی سبقت لے جانے والے یا اولین لوگ، بہرحال یہاں تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں، اب تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی قیامت کا دن واقع ہو چکا ہے اور لوگ 3 گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو دائیں ہاتھ والوں میں ہے، ایک ان میں سے مزید اخص الخواص جسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی خاصوں میں خاص، یہ وہ لوگ ہیں سابقون جو آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی جو اگلے لوگ ہیں ان میں سے بڑی جماعت ہوگی اور جو آخر میں ہیں وہ چھوٹی جماعت ہوگی۔ مفسرین نے اس میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں، کامیاب اور ناکام لوگ، مثال کے طور پہ، یعنی ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، بات یا تو وہ کامیابی کی زندگی ہے یا ناکامی کی زندگی ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں کہ آخرت ہوگی اور پھر پتہ چلے گا یہ وہ، نہیں، یہاں جو ہے آپ یا تو صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں، یا تو آپ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں یا بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، ایک تو یہ میں آپ سے عرض کروں اور کرتا بھی رہتا ہوں کہ قرآن کو براہ مہربانی اپنے لیے سمجھے، اس میں جو حالات بیان یعنی جو آیات آ رہی ہیں، جو حالات آ رہے ہیں لوگوں کے، تو اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی صورت کیا ہے اس میں۔ یقیناً قرآن میں جتنے بھی گروہوں کا تذکرہ ہے، خواہ وہ مومنین ہیں یا نہیں ہیں، ان میں سے تو کسی میں تو ہمارا شمار ہوگا نا، یا تو ہم سچے مومن ہیں یا منافق ہیں یا مشرک صفات ہیں یا کافرانہ صفات ہیں یا روش ہے ہماری، تو کسی نہ کسی گروہ میں تو ہم شامل ہیں۔ یہاں بھی سامنے دکھ رہا، ہم تو اصل میں غور بھی نہیں کرتے نا، یعنی وہ ایک مقولہ ہے، حدیث کا ہے یا کسی اس کا ہے کہ فکر و ساعت خیر من، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ساعت کی فکر جو ہے یہ بتیرے سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ فکر ہم نہیں کرتے، وہ فکر نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ بھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات پہ بھی آپ غور کریں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر آخرت والی نہیں ہے، فکر ہماری دنیا والی ہے۔ چاہے وہ بیگم صاحبہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کو پال پوس رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، جگہ صاف کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، اس سے میرا غرض نہیں ہے، اس کی فکر یا تو فکر آخرت ہے گھر میں رہتے ہوئے، یا فکر دنیا ہے۔
اسی طرح شوہر صاحب ہیں، یا ان کی فکر آخرت ہے یا فکر دنیا ہے۔ دیکھیں دو حالتوں کے میں سے ایک حالت ضرور ہوگی ہماری، یا تو ہم اہل دنیا ہیں اور یا آخرت کے باسی ہیں، آخرت کی راستے پر چلنے والے ہیں، کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں سامعین کرام نہایت آہستگی سے کہ دیکھیں سیدھا راستہ تو ایک ہے، منزل ایک ہے، حق ایک ہے، جو حق ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو اس کے سوا لوگوں پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ ہم یعنی ایسی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو یا حق زندگی ہے یا باطل ہے، یا حق ہمارا مقصود ہے۔ اگر حق ہمارا مقصود نہیں ہے تو پھر ہم باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ یعنی سوچ و بچار کی باتیں ہیں۔ اب یہاں سابقون کا تذکرہ ہو رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں کوئی تڑپ پیدا ہوگی اس گروہ کا حصہ بننے کے لیے، کیونکہ یہ سارے لوگ تو اگلوں میں سے نہیں ہیں، پچھلوں میں بھی تو ہے نا، اور یہ بڑا اچھے حال میں ہے۔ یعنی یہ خاص اخص الخواص جسے آپ کہتے ہیں، مقربین خدا جسے آپ کہتے ہیں، اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں۔ یہاں میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام کہ تھوڑی سی اگر آپ اور زیادہ فکر کریں تو اس میں ہمارا مقصود حیات بھی اس آیات میں موجود ہے، 10 اور 11 اور 12۔ فی جنات النعیم، جنت میں ہمارا مقصود ہے، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ پھر جنت میں کیا ہے؟ قرب خاص، اللہ کے قریب۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو متقی ہیں وہ بہشتوں میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو سامعین کرام اس وقت تو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا اس جنت کا اور اس قرب الہی کا احوال، ہم اس کو نہیں جان سکتے، لیکن اتنا تو ہے کہ یا تو ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں یا دنیا کو چاہنے والے ہیں۔ یہ بات تو ہم سوچ سکتے ہیں نا۔ آپ اپنے خیالات کا احتساب کریں کہ آپ کا آج شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اہل دنیا میں ہوتا ہے یا اللہ والوں میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ میں آپ کا یعنی وہ ہے شمار ہے۔ یہاں بھی آپ اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت کم لوگ ہم میں سے دیکھیں یہ جنت اور دوزخ کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ آج جس قسم کے معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم ابھی دوزخ کے عذابات کا بھی تذکرہ آئے گا اور یہ جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے نہ دوزخ سے بچنے کی نہ جنت میں جانے کی۔ کیوں؟ کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اس کے ثبوت میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بات سننے والوں میں سے کوئی نیا ہو سننے والا۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے، اور اعمال کسی کے عمل سے آپ اس کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں اور ساری جو ہے دوڑ جو ہے وہ دنیا تک ہے۔ دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کی ناکامی کو ہم اس پہ رنجیدہ اور افسردہ ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے حقیقی ناکامی سمجھتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں اب بات یہ ہے، میں تو سابقون سے میں نے بات شروع کی تھی اور اسی کا مضمون ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس قسم کے مقربین میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں کہ میرا شمار جو ہے السابقون میں ہو اور مقربین میں ہو۔
اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ سبقت لے جانے والے بن جائیں اور آپ کا شمار جو ہے مقربین خدا میں ہو جائے. اور میں آپ کو وہ بات بھی عرض کر رہا تھا جو میں نے نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی اتنا ہوشیار یا دماغ والا انسان نہیں ہوں. ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر میں دوسری طرف دوڑ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 2-3 آیات ہیں اس میں ہماری منزل بھی ہے، منزل کا پتہ ہے، اور منزل کا پتہ بھی ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی اس کے ضمن میں ہی آ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے تقرب کے لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں جنت میں ہمارا مقصود ہے، جنت میں، جنت سلامتی کا گھر ہے، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت ہے، اور اس گھر میں کیا ہے؟ اللہ. یہاں یہ میری چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ یعنی میں اپنی باتوں کی تصدیق میں بعض اوقات آپ سمجھتے ہوں گے نا یہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب وقت آتا ہے قرآنی آیات کا تو میں آپ کو اس سے ثبوت بھی دے. اب یہاں اولئک المقربون، ایک تو یہ بات ہے، یہ 3 آیات جو ہیں یعنی جو بھی آیات آ رہی ہیں یہ کامیاب انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں ایک بات یعنی اس بات سے تو آپ یعنی اگر قرآن سے آپ اختلاف نہیں کرتے تو اس بات سے بھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ تذکرہ ہو رہا ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کا، اصحاب الشمال کا اور اصحاب الیمین کا، اور پھر سابقون کا. تو اس میں اب تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ کامیاب یا ناکام لوگوں کا. اب کامیاب دنیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصود اللہ ہے، اللہ کا تقرب، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار. یہاں ان آیات میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ جو مقربین خدا ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے تقرب کے لیے کوشش کی ہو. دیکھیں اللہ کے قریب ہونا ہی، میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے یہ سارا ماحول فراہم کیا ہے. یہ ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں دنیا کی زندگی پہ. لیکن حقیقت تو نہیں ہے، دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک عظیم الشان نعمت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ مقرب بن جانا. اللہ کے مقربین میں ہمارا اگر شمار ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. پھر اللہ سے جب آپ قریب ہو جائیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی، جب قریب ہو جائیں گے تو معرفت بھی ہو جائے گی، جب قریب ہوں گے تو دیدار بھی ہوگا. سبحان اللہ. اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں، قریب ہیں. کس کے؟ اللہ کے. تو آپ یقین جانیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہی سے کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اپنے ملاقات، اپنے تقرب اور اپنے دیدار کی نعمت سے نوازنے کے لیے دنیا میں بھیجوایا ہے تاکہ اللہ کو ہم منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ جو مضمون ہو رہا ہے سامعین کرام، تو اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کا، یعنی اب جو تذکرہ آنے والا ہے. اب کامیاب لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک مقربین خاص ہیں. ظاہر ہے سامعین کرام کہ کلاس میں جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے جب رزلٹ آتا ہے تو سارے بچے پاس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اس میں 50% جو ہیں انہوں نے A گریڈ لیا، 50% نے B گریڈ لیا، اور یہ ساری ان کی محنت کا وجہ سے ہوا. اگر A گریڈ والوں نے A گریڈ لیا ہے تو یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے راتوں کو پڑھائی کی ہے، انہوں نے دلچسپی سے امتحان کی تیاری کی ہے. یہ تو بہرحال جنہوں نے اب تیاری کم یا زیادہ یہ تو ہو سکتی ہے. جس طرح جنت میں درجات ہیں اسی طرح دوزخ میں بھی ہیں.
یہ بات نوٹ کر لیں، دوزخ میں بھی درجات ہیں، کم درجے کے اور زیادہ درجے کے جو دوزخی ہیں، اور منافق جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنہوں نے زبان سے دعویٰ تو کر دیا لیکن اعمال سے اس کا اپنا ثبوت نہیں دیا۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ والسابقون السابقون، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس درجے کو پا سکتے ہیں، آپ مقربین الہی کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی تسلی دے دوں کہ بہت آسان ہے، یعنی یہ طریقہ اور راستہ کہ آپ اخص الخواص لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھ دیا ہے۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ تو آسان ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اس کی میں دوسری جگہ بحث کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ مقربین کی ٹولی میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں یا آپ شامل ہو سکتی ہیں۔ تو بس اس میں اب فرق یہ ہے، کوشش کا فرق ہے، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے دو گروہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان میں صرف کوشش کا فرق ہے، ایک نے زیادہ کوشش کی ہے، ایک نے کم کوشش کی ہے۔ جو زیادہ کوشش کرنے والے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کسی وقت ان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، لیکن آج میں آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں کہ سابقون میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اور مقربین خدا کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان بات ہے۔ یہ اس بات کی میں آپ کو گارنٹی اور تسلی میں نہیں بلکہ قرآن دے رہا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ افسوس کہ یہ درجات ہم نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ ہماری توجہ تو ساری دنیاوی خوابوں کی طرف، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا کھانا پینا اور اچھا لباس، اور بس آپ مطلب اسی کے پیچھے جو ہیں پاگل ہو گئے لوگ۔ نہیں، اس کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اس کے لیے پاگل ہونا چاہیے، اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، ان مقامات کے لیے شوق ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سارا راستہ جو ہے سامنے کرام، یہ شوق کا راستہ ہے۔ کیا؟ شوق کا راستہ ہے۔ اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا راستہ شوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناگوار سمجھا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو خوشگوار سمجھا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا، دوست سمجھا، پسند کیا، چاہا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ تو ایک اور حدیث کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس معاملے میں، اس راستے میں رسپانس بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث آپ نے مشہور سنی ہوگی کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، حدیث قرب نوافل میں ہے وہ، کہ ایک بندہ میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ کے برابر آگے چلا جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے کی نسبت تو میں دونوں ہاتھ، تقربت الیہ بعن کے الفاظ ہیں، دونوں ہاتھوں سے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے، یہ راستہ جو ہے، بہت زیادہ رسپانس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہت کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس منزل کا انتخاب کیا اور اس راستے پر چل رہا ہے۔ اب سابقون اور مقربون،
کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، یعنی پچھلوں میں تھوڑے ہیں نا، قلیل من الآخرین ہے نا، لیکن آپ تو کر سکتے ہیں، ان جو تھوڑی مقدار ہے تو ان میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف جستجو کی ضرورت ہے، اس کے لیے شوق کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف طاقتیں دی ہیں، مال دیا ہے، جان دی ہے، سب کچھ جو ہے محبوب اشیاء کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کر لیں، ضرورت کے وقت قربان بھی کر دیں، جان ہے جان دے دیں، مال ہے مال دے دیں، سب کچھ قربان کر دیں، تو آپ مقربون کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دنیاوی محبتوں کو بھی دل میں پالے رکھا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور دنیا سے محبت کرنے والا تو پھر یہ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں دستہ جائے گا، اور اس کے پھر یعنی وہ دنیا دار لوگ تو علیحدہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نیکوکار بننا ہی چاہتے ہیں اور اللہ کو بطور منزل کے آپ نے اختیار کر ہی لیا ہے تو آپ زیادہ کوشش کریں اور مقربون کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رسپانس دینے والا ہے، تو آپ کوشش کریں اور آپ کو کوشش کا رزلٹ نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب جو ہے وہ تو بخشنے والا ہے اور بہت قدردان ہے۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون، اولئک المقربون۔ ترجمہ سنا دیں۔ والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والسابقون السابقون، And the forerunners, the forerunners. أولئك المقربون، Those are the nearest. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔